قرآن کریم نے المحسنین کی وضاحت میں ہمارے سامنے 3 باتوں کو ذکر کیا ہے کہ محسن اگر کوئی ہوگا تو ان 3 صفات کا حامل ہوگا کہ وہ نماز کا قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اس سے یہ بات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی 3 صفات ہونی چاہیے تو بندہ محسن بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صفت نہ بھی ہو تو بندہ محسن پھر بھی کہلواتا ہی رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 بنیادی صفات ہیں، یہ خد و خال ہیں، یہ خاکہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم اندازہ کریں تو پوری اسلامی زندگی انہی 3 چیزوں سے عبارت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی صفت کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ محسن لوگ وہ ہیں جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، سوائے ایک جگہ کے آپ کو کہیں پر یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ نماز پڑھو۔ وہ جو ایک جگہ ہے وہ اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی بتاؤں گا۔ فی الوقت جو اہمیت ہمارے سامنے ہے وہ ہے نماز کے قائم کرنے کی۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے، اس سے پہلے بھی اس پارے کی پہلی آیت میں ہم نے اس کی اچھی خاصی وضاحت پڑھی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے میں ان چیزوں کو دہرانا چاہتا ہوں۔ نماز کا قائم کرنا، نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے اذان کی آواز سنے تو اس کا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب انسان اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو، اس کا رخ تو اللہ کی طرف ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہیں اور ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم وضو کر کے آتے ہیں، اچھا وضو بناتے ہیں اور اذان کے ہوتے ہی مسجد میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور مسجد میں آ کر ہم لوگ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کے ذکر و اذکار اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ نماز قائم کرنے کے زمرے میں نہیں آتی۔ ایک وجہ ایسی اس میں بن جاتی ہے کہ ہماری نماز قائم نہیں ہو پاتی، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا جسم، ہماری نظریں، ہمارا پورا رخ قبلے کی طرف تو ہوتا ہے لیکن ہمارا دل قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ہم سورہ روم میں یہ آیت پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ اپنا رخ پورے کا پورا اللہ کی طرف کیجئے۔ نماز جب خیالات سے، وسوسوں سے، تصورات سے پاک ہو کر صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس احساس کا دل میں آ جانا کہ میں شہنشاہ عالم کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ الرحمن سے باتیں کرنے لگا ہوں، میں اللہ کی تعریف اور کبریائی کو بیان کرنے لگا ہوں، میں الحمدللہ کے بول بولنے لگا ہوں، میری زبان کچھ کہنے لگی ہے، کچھ اظہار ہے، کچھ دعوے ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ دلیلیں ہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ جب دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر وہ حسن آتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی پھر ویسے ہوگی جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر بندگی کر رہے ہیں، جیسے اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اللہ رب العزت سے فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ ہمارا جھکنا، ہمارا زمین کے اوپر اپنا ناک لگانا، ہمارا اپنی سرین کو اونچا کرنا اس بات کی گواہی بن جائے گا کہ واقعتاً یہ بندہ نماز کا قائم کرنے والا ہے۔ اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا، کہ وہ ایک بستی کے اندر داخل ہوئے تو بستی والوں کی ایک دیوار جھکی ہوئی تھی جو گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے فَأَقَامَهُ، انہوں نے اسے کھڑا کر دیا۔ یعنی کسی چیز کو سہارا دینے کے لیے اقام کے لفظ آتے ہیں کہ کسی چیز کو سہارا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔
من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے سہارا دیا، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، جس نے اسے قائم کیا، اس نے اپنا دین بچا لیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے اپنے دین کو تباہ و برباد کر لیا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ جب انسان کا دل و دماغ، اس کے تصورات، اس کے خیالات اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جب اس کی سوچیں اللہ رب العزت کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، تو پھر اس بندے کی نماز میں وہ حسن آ جاتا ہے جس میں بندہ اپنی نماز کے متعلق اللہ رب العزت سے خشوع کرتا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن 18ویں پارے کی پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، یقیناً یہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اور یہی افلاح، یہی فلاح یہاں پر بھی ہم پڑھنے والے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ افلاح، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کس وجہ سے کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ اپنی نمازوں میں اللہ رب العزت سے خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت الہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کر کے دکھائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے یوں آواز آتی کہ عزیز المرجل، گویا کہ ہنڈیاں ابل رہی ہے۔ اللہ کے رسول رویا کرتے تھے۔ اور نماز میں خشیت اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ انسان کو محسوس ہی نہ ہو کہ اس نے کتنی لمبی نماز ادا کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے حتیٰ کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ غفر اللہ من ذنبک وما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے آپ کو پکا پکا جنتی بنا دیا، سب سے پہلے جنتی آپ کو کہہ دیا، اور آپ ہی جنت کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ محبوب اتنی عبادت کیوں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں اتنی بڑی نعمت پر؟ اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے، حتیٰ یتورم قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے قدم میں ورم آ گیا، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ یعنی جب دل متوجہ ہوگا تو خشیت الہی بھی پیدا ہوگی، اور نماز میں خشیت الہی پیدا تب ہوتی ہے جب انسان اپنے دل کو متوجہ کرے، نماز کے معانی کے اوپر، اس کے مطالب کے اوپر غور و فکر کرے۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، پھر چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو یا وہ اپنے نوافل ادا کر رہا ہو۔ یہاں پر یہ غلط فہمی جو ہمارے اندر بڑی عام ہو چکی ہے کہ امام صاحب جماعت چاہے لمبی کروا لیں، اور اکثر امام ایسے کرتے بھی ہیں، جماعت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں جو مقتدی ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نوافل ادا کرتے ہیں، یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نماز سے پہلے اور بعد کی رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو نفل کہا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو سنتیں نہیں کہا۔ یہ تو ہم نام دیتے ہیں نا سمجھنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور بعد میں 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں، حالانکہ یہ ساری نفل ہیں۔ فرض نمازیں 5 ہیں، اس کے علاوہ نفل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفل قرار دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ نماز کو مختصر پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب آپ الگ اپنی اکیلے نماز پڑھو تو اسے لمبا پڑھو، اسے زیادہ کر کے پڑھو۔ کس لیے؟ کہ یہی نماز کل کو ہمارے فرائض کی کمی اللہ کے ہاں قیامت والے دن پورا کرے گی۔ اور اگر بندے نے اسی کو تیزی سے پڑھ لیا تو پھر ہمیں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے اس شخص سے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، جا کر نماز ادا کرو، تم نماز ادا کر کے نہیں آئے۔ حالانکہ وہ نماز ادا کر کے آیا تھا، پھر وہ گیا جا کے نماز ادا کی، وہ پھر آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نے نماز ادا کی ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں ادا کر سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا سمجھایا کہ جب آپ کھڑے ہو حتی تطمئن قائما، کہ آپ سکون سے کھڑے ہوئے ہو، آپ کی نماز میں تیزی نہیں ہونی چاہیے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس بندے کو پتہ نہیں کیا ہے، تیزی سے رکوع، تیزی سے سجدے، ایسی نمازیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنی نمازوں کے اندر حسن لے کر کے آئیے۔ پانچویں چیز جو نماز کو قائم کرنے میں مدد دیتی ہے، نماز کا قائم کرنا اکیلے نماز ادا کرنا نہیں ہے۔ جیسے اکثر ہم جیسے لوگ ہیں، فجر کی نماز گھر میں ہی ادا کر لی یا بعد میں جا کر ادا کر لی، یا 2 فرض ہی پڑھ لیں، اس کو نماز کا ادا کرنا نہیں کہتے، نہ ہی اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ ارکعوا مع الراکعین، آپ رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر دنیا میں رحیم کوئی نہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر دنیا میں شفقت والا کوئی نہیں، لیکن آپ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ لوگوں میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ پر کسی اور کو نماز کے لیے، امامت کے لیے کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ گھر میں نماز ادا کرنے والوں کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو مسجد کے اندر نہیں آتے اور جو ہے وہ نماز چھوڑتے ہیں، جو گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اگر تم نے گھروں میں نماز ادا کرنا شروع کر دی لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور جب تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے گمراہی تمہارا مقدر بنے گی، اور اگر تم گمراہ ہوگے لَكَفَرْتُمْ، تو تم کافر بھی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس بندے نے کفر کر لیا۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ہیں نہیں بیمار، سر درد ہو رہی ہے بیمار ہے، ہم لوگ نزلہ زکام ہے بیمار ہیں، اس لیے دین نے چھوڑ دیا گھر میں نماز ادا کر لو۔ جبکہ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا مسجد کے اندر کہ نمازی کم ہیں، تو انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے یہ بات کہی، من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات الخمس، جو بندہ کل اللہ سے مسلمان بن کر ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اس حالت میں اپنا حشر چاہتا ہے کہ اللہ اسے مسلمان بنا کر اٹھائے، وہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور اللہ کے بندوں، ہم نے اللہ کے رسول کے دور میں دیکھا کہ ایک بندہ بیمار ہوتا، وہ 2 بندوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتا، اس کے قدم زمین کے اوپر رگڑے جا رہے ہوتے اور زمین پر اس کے قدموں کی لائن بن جاتی، لیکن اسے صف کے درمیان لا کر کھڑا کیا جاتا۔ وہ اتنا بیمار ہوتا کہ کھڑا نہ ہو پاتا، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہو کر وہاں نماز ادا کرتا۔ اور اللہ کے رسول کے دور میں جب کبھی کوئی بندہ مسجد میں نہیں آتا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ شہر سے باہر گیا ہے یا دین سے باہر نکل گیا ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ نماز کا قائم کرنا جماعت کے ساتھ ہے، اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا گویا اس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی، میں ادا نہیں کر پایا۔ میں نے پہلے اپنی نماز ادا کی، اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ نماز اکیلے ادا کرنا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا 27 نمازوں کا فرق ہے۔ تو میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی کہ میں اس اجر کو حاصل کر لوں۔ میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر گیا، اور جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خواب دکھایا، اور وہ خواب یہ تھا کہ کچھ گھڑ سوار چلتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑے بھگائے جا رہے ہیں، اور ان میں بھی شامل ہوں۔ میں جتنا زور لگاتا ہوں لیکن جو مجھ سے آگے ہیں میں ان کے ساتھ مل نہیں پا رہا۔ تو میرے قریب سے ایک گھڑ سوار گزرا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی میں ان کے قریب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، ابو زکریا یحییٰ، تو نے جتنی مرضی مرتبہ نماز پڑھی ہو تو جماعت کے اجر کو نہیں پا سکا۔ اصل چیز تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے، کیونکہ یہ نماز کے قائم کرنے میں آتا ہے۔ جب آپ نماز کو جماعت کے ساتھ لیں گے تو پھر وہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ اپنی صفوں کو سیدھا کیجیے۔ جب تک صف سیدھی نہیں ہوگی تب تک نماز قائم نہیں ہوگی۔ اور صف کا سیدھا کرنا کیسے ہے؟ ہمارا پورا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے،
لیکن پاؤں ہمارے یوں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجے سے پنجہ ملانے کا حکم نہیں دیا جو ہم یوں جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی کے ساتھ ایڑی ملانے کا حکم دیا ہے، پہلو کے ساتھ پہلو، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ ہم کہیں گے یہ تو مشکل بہت ہے، مشکل اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی سیدھے کیے ہی نہیں، اس لیے یہ مشکل ہو جاتی۔ جب ہم ان کو آہستہ آہستہ سیدھا کریں گے، چاہے آپ اکیلے نماز ادا کریں چاہے صف میں کھڑے ہیں، ان کو کوشش کر کے سیدھا کریں، ہو جائیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کے قائم کرنے میں آتا ہے۔ مزید نماز کو قائم کرنا، نماز کی حیت کے اوپر غور کرنا ہے۔ مثلا کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے، اے اللہ اللہ اکبر کہہ کر دنیا کی ساری طاقتوں سے، اپنی ساری صلاحیتوں سے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی ہر خوبی سے ہاتھ کھڑے کر دیے، اے اللہ میں 20 لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہوں گا، 20 لوگوں میں میرا بلند مقام اور مرتبہ ہوگا، لیکن اب تیرے سامنے ہوں تو اللہ اکبر، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، صرف تو ایک اکیلا بڑا ہے، اور تیرے سامنے یہ ہینڈز اپ کر کے اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا کر، یہ غلام کی طرح سر جھکا کر، نظریں جھکا کر میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، اے اللہ میں بڑا گندا، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن سبحانک اللہم و بحمدک، اگر کوئی پاک ہے، کسی کے لیے اگر کوئی طہارت ہے، کسی کے نام اگر کوئی تعریف ہے تو اللہ وہ صرف تیرا ہی نام ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّک، اے اللہ دنیا میں بڑے بڑے مرتبے ہوں گے، لیکن کوئی ذات، کوئی جد، کوئی ابدال، کوئی کتب وہ تجھ سے اوپر نہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ بڑے بڑے خوبصورت نام، لیکن تجھ سے بڑھ کر خوبصورت نام کوئی نہیں۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تجھ جیسا بھی کوئی نہیں۔ جب بندہ یہ اظہار کرتا ہے تو اللہ پھر بندے سے پوچھتے ہیں بتا کس لیے آیا ہے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیری تعریف کرنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ تو رب العالمین ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، بندہ کہتا ہے اللہ تو بڑا رحمان، تو بڑا رحیم۔ اللہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اے اللہ تو کل قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مجدنی عبدی، اللہ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری بادشاہت کا ذکر کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بندگی تیرے نام، مدد بھی تجھی سے طلب کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، کہ یہ میری مجھ سے مدد مانگے گا، میں اس جو ہے یہ میری عبادت کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگنا ہے میں اسے عطا کروں گا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور آخر تک جب بندہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ آمین، جب بندہ آمین کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا امام آمین کہے اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لہٰذا پیچھے تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لحاظ سے نماز کے اندر جب بندہ یہ کام کرتا ہے، پھر نماز کے اوپر ایک اور بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکثر اس بات کو، امید ہے کہ آپ سب تسلیم بھی کریں گے، کہ ہم سب نماز میں زیادہ تر پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص یا سورۃ الکوثر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرا بھائی 20 سال گزر گئے، ہماری پوری زندگیاں گزر گئی، کبھی ہم اس بات کے اوپر تو غور کریں کہ قل هو اللہ احد ہے کیا؟ یہ وہ سورت ہے جو قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ اس سورت کا اجر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ رکھا ہے، جو اس سورت سے محبت کرتا ہے یہ جنت کے اندر اسے داخل کروا دیتی ہے۔ کبھی ہمیں پتہ ہو کہ هو اللہ احد سے مراد کیا ہے، الصمد کسے کہتے ہیں، لم یلد ولم یولد میں اللہ نے کس کا رد کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد میں اللہ نے توحید کی کون سی دلیل رکھی ہے۔ اگر ہم اسی کے اوپر غور کریں تو میرا خیال ہے کہ ہماری نماز قائم کی طرف بڑھنا شروع کر دے گی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اگر ہم نماز کے قائم کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو انا اعطیناک الکوثر میں مجھے غور کرنا ہے کہ کوثر کیا ہے۔
علماء نے اس کے کون سے مفاہیم بیان کیے ہیں؟ امام رازی رحمہ اللہ نے اس لفظ کوثر کے 50 معنی ذکر کیے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ میں اللہ رب العزت نے کس کو کیا سنایا ہے؟ مجھے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، تیرا فجر میں پڑھا ہوا قرآن کل گواہی تیرے حق میں دے گا۔ اس لیے نماز کے قائم کرنے والے بنے، نماز کے پڑھنے والے نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان